پچھلی کلاس میں شاید ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں دانش کو پتہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیوں اسٹرینتھ ایک دم گری ہوئے، only 11 people are here۔ چلیے، جو بھی ہم کر رہے تھے لاسٹ کلاس میں کیا کیے تھے ہم؟ مرکبات مرکبات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ٹیچنگ ایٹمز ہمارے 3 تھے، جس میں سے ہم 2 کمپلیٹ کر سکے تھے، تیسرا نہیں کرے تھے۔ پہلا ٹیچنگ ایٹم کیا تھا؟ دا ڈفرینس بٹوین ہمرین، کیا تھا پہلا ٹیچنگ ایٹم؟ جی سید صاحب، ہم نے لاسٹ کلاس میں مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ مرکب تعام جو کمپلیٹ سینٹنس ہے، اور جو مرکب ناقص جو کمپاؤنڈ ہے، اور مرکب جو توصیفی ہے وہ بھی پہلے کیا کام کیا تھا؟ پہلا ٹیچنگ ایٹم کیا تھا؟ پہلا یہ تھا کہ انشائیہ ویسا بالکل تھوڑی سی چیزیں ذہن میں رکھنا چاہیے نا۔ ہاں، انشائیہ اور خبریہ جملہ میں کیا فرق ہے، ہم وہ کرے تھے۔ چلیے، کوئی مجھے بتا سکا اب واٹ از دا ڈفرینس بٹوین انفارمیٹیو سینٹینس اینڈ انشائیہ جملے میں کیا فرق ہے؟ انصار کچھ وہاں سے پارٹیسپیٹ کر سکتے یا خاموش رہ کے سننا چاہ رہے ہیں؟ دانش بھی خاموش جی نہیں، میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں۔ ہے۔ چلو، انشائیہ اور خبریہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ خبریہ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی اسم کی خبر دی جاتی ہے، اور انشائیہ جملے میں الگ الگ قسم کے ہوتے، اس میں یا تو سوال یا تعجب یا کس کے بارے انکمپلیٹ سینٹینس جو ہے، کس جس کے کو بارے میں سوال یا تعجب؟ اسم کے بارے میں۔ ہاں، اسم جو اسم ہوتا ہے اس کی تصدیق یا تو سوال سے کی جاتی ہے نا، کہ وہ زید قائم، تصدیق کی جا رہی ہے، کھڑا ہوا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی یا اس میں تعجب کیا جاتا ہے یا پھر کوئی شرط رکھی جاتی ہے۔ گڈ، چلیے، اس کے بعد ہم دوسرا ایٹم کر رہے تھے، ایک مرکب، اور وہ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کی تعریف کریے
Fareha Khazi, are you ready? السلام علیکم. مرکب توصیفی جو ہے وہ ایک مرکب ہے، مطلب یہ مرکب ناقص کی قسم ہے، اور اس میں ایک موصوف ہوگا اور اس کی صفت ہوگی. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ دونوں سے ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں آپ جی سے، صرف ڈیفینیشن مرکب مرکب توصیفی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس کا؟ مرکب ناقص ہے اور اس میں اسم کی صفت ہوگی. یہ ڈیفینیشن نہیں، اس کے پھر جو وہ آپ کہہ رہے ہیں جو سملر جینڈر اور نیشن ایک الگ چیز ہے، اس کے لوازمات یا اس کے خصوصیات کنڈیشنز ایک الگ چیز ہے. ایک کسی بھی چیز کا ایک ڈیفینیشن ہوتا ہے نا. آپ کے بیماریوں میں بھی ایک بیماری کا ڈیفینیشن ہوتا ہے، یہ بیماری کیا ہے، اب اس کے کیور کیا ہیں، اس کے نشانیاں کیا ہیں، اس کے علاج کے طریقے کیا ہیں، وہ سب ایک الگ الگ چیزیں آتی ہیں. لیکن یہ بیماری ہے کیا، اس کا ایک ڈیفینیشن ہوتا ہے. تو یہاں پر صرف ایک ڈیفینیشن کے، گرامر بھی ویسے ہی ہے دوسرے علوم کی طرح. ایک مرکب توصیفی کہتے ہیں اٹس اے ریلیشن بٹوین ڈسکرپٹیو فریز ہے. ڈسکرپٹیو فریز. ٹھیک ہے، چلیے ایک بار راشدہ سے سن لیجیے کیا بولتے ہیں. راشدہ. جی سر، یہ اس میں دو اسم ہوں گے اور یہ ایک اسم دوسرے کی تعریف کرے گا. جو پہلا آئے گا وہ اس میں موصوف کہلائے گا اور دوسرا اس کی صفت ہوگی. اور یہ اس میں جو ہوگا وہ چار بس چیزیں. بس بس اب اتنا سب نہیں پڑھا، اسی کو ڈیفینیشن کہتے ہیں. سمجھ میں آپ کے فارغ قاضی، اٹس اے ریلیشن بٹوین ٹو ناؤنس ہے نا. مرکب کیا ہوتا ہے؟ اے ریلیشن بٹوین ٹو ناؤنس. اب یہ ناؤن بھی الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں. ایک ناؤن ہوتا ہے جو کسی کا نام ہوتا ہے، کسی جگہ کا نام ہوتا ہے، کسی شخص کا نام ہوتا ہے، یا کسی چیز کا نام ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی تعریف میں یا اس کے مذمت میں کوئی بات کہی جاتی ہے، اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک ناؤن ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے گروپ آف اے ورب اینڈ اے ناؤن ہے نا. نہ کوئی نہ حرف جر اور اسم کا گروپ نہیں ہے، بلکہ اٹس اے گروپ consisted of two nouns that shows the relation. ریلیشن کئی قسم کے ہوں گے. جب آپ دیگر مرکبات کریں گے تو اس میں آپ مختلف قسم کے ریلیشنز سیکھیں گے. اس کا ایک پہلا گروپ ہے، اس کا ڈیفینیشن مرکب توصیفی کا کوئی رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیفینیشن یہ ہوگا کہ اٹس اے کمپاؤنڈ آف ٹو ناؤنس ہے نا، جس میں ون ناؤن ول بی این ایڈجیکٹو اینڈ ادر ناؤن ول بی اے ناؤن. وہ صرف ناؤن ہوگا، دوسرا ایڈجیکٹو ہوگا جو اس کی تعریف یا اس کی مذمت کرے گا یا اس کے بارے میں کوئی اور انفارمیشن دے گا. ٹھیک ہے، اب ایک بار ریپیٹ کیجئے ڈیفینیشن کو. It is formed of two ism. One is a noun and other is its description or adjective. بس ختم، ایڈجیکٹو. اس کو ہم مرکب کہیں گے. مرکب ہے، اب وہ پوری چیزیں. ایک مرکب کیسا ہے؟ غیر مفید ہے. اٹس ناٹ اے کمپلیٹ سینٹینس بٹ
جسٹ این ایڈجیکٹو. اس کا ہم ترجمہ کیا کر رہے تھے؟ والا اس کو پڑھیے، اس جملے کو پڑھیے جو پہلا لکھا ہوا ہے یہاں پر. ولدن طویل. چلیے، تو اس میں ولدن طویل تھا، تو اس کو اس میں جو سو ولدن جو ہے وہ ناؤن ہو جائے گا یا اسم، اور طویلن جو ہے وہ اس کی صفت ہوگی. ٹھیک ہے، اگر اردو میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ ایڈجیکٹو ہے بولیے، جو بھی بول سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ذہن میں کلیئر ہو جائے، مقصد ہمارا. چلیے، دیٹس گڈ. ایک ناؤن ہے ولدن، ٹھیک ہے. طویل، اس جملے سے ہم اس کی چند خصوصیات کو ڈرائیو کیے تھے، ہے نا. اس کو، اس مرکب کو پھر مزید ہم اس کی تفصیلات بیان کیے تھے کہ جیسے کسی بیماری کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، کووڈ ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، اس کی علامتیں کیا ہوگی. کھانسی میں انسان کھانسے گا، ہے نا. کوئی میں مختلف قسم کی علامتیں ہوگی، بخار بھی آئے گا، کھانسی بھی آئے گی، مختلف قسم کی. تو اسی طرح سے اس مرکب کی کچھ خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کی بنا پر ہی وہ مرکب توصیفی کہلائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ویری گڈ. پہلی خصوصیت بتائیے. کہ یہ دونوں سیم کنڈیشن میں ہوں گے. اگر یہ جینڈر کے حساب سے اور کامن یا نکیرہ یا پراپر کے، ولدن طویل کو سامنے رکھ کے مجھے تو یہ بتائیے میل، کہ جی یہ میل ہے ہم، اور سنگولر ہے اور اعراب مرفوع ہیں ہم، اور دونوں سائڈ سیم ہوں گی. طویل بھی کیا ہے؟ مذکر ہے. ہم، جی جی اور چلیے، سنگولر ہے اور کامن ہے نکیرہ. یہاں پر دوسرے میں کیا ہم نکالے تھے؟ ولدانی، یہ ولدانی طویلانی، والدانی، ولدانی، والدانی والدانی. طویلانی. تو والدان کے معنی کیا ہے؟ یہ وہی ہے ٹو بوائز، ہم، یہ دو میں آ گئے، تسنیہ. ہم. اور طویلانی کیا ہے؟ طویلانی بھی ڈسکرپشن ہے اور وہی دو کو ڈسکرائب کر رہا ہے. اسمیہ نہیں، مثنیٰ کہتے ہیں اسے. مثنیٰ. ہم، یعنی دو. یہ نہ عربی میں ہوتا ہے، اس میں نہ اردو میں ہوتا ہے دو کی ضمیر، اور نہ انگریزی میں ہوتا ہے، بلکہ یہ صرف عربی میں ہوتا ہے. دو بوائز آر ٹال. بوتھ بوائز اور ٹال، بوتھ کہتے ہیں اس کو. دا ٹو بوائز آر ٹال، دونوں لمبے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے دوسرا ہم اس کی خصوصیت کیا ڈرائیو کر رہے تھے؟ کہ یہ جو ہے اگین دونوں سائڈ سیم ہونی چاہیے، اور وہ ہم نے یہ کیا تھا کہ سنگولر بھی ہے اور یہ ڈبل بھی ہو سکتا ہے، دو لوگوں کا ڈسکرائب کرے گا. دو ہے تو اس کی صفت بھی دو کی ہوگی. دو کی ہوگی. چلیے، باقی کا اور ساری چیزیں ہم یہاں کر چکے تھے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی اور چلیے یہاں سے اس کا ترجمہ ممتاز انگریزی میں یا اردو میں ولدن طویل کا بسم ترجمہ اللہ الرحمن الرحیم. ولدن طویلن، لمبا لڑکا. انگریزی میں دا ٹال بوائے. کیا؟ ٹال بوائے. نہیں، اور کچھ اضافہ کریے.
waladun, the boy is tall. आर्टिकल तो नहीं, the आर्टिकल boy, का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अंग्रेजी में। हाँ, आर्टिकल tall boy. AND होते हैं। हम्म, ये सिर्फ जनरल है, कोई एक लड़के की बात हो रही है, ठीक tall है। boy. A जी tall boy, जी, a tall boy। a tall boy. हाँ, इसका तर्जुमा होगा कोई एक लंबा लड़का, a tall Boy. boy, ठीक है। उसके बाद हम आगे एकदम आगे थे कि मरकब और जुमले में ये फर्क क्या है, वो हम यहाँ एक जुमला कर रहे थे। ये पूरे मायने दे रहा है। पढ़िए पहले इस जुमले को। अल वलदु तवीलुन, अल वलदु तवीलुन, इसका तवीलुन। तर्जुमा कीजिए। The boy is tall. यस, वेरी गुड। अब क्या हो गया इसमें, आर्टिकल डी आ गया, वो लड़का पर्टिकुलर हो गया है ना, मारिफा हो गया अलिफ लाम आ जाने से। उसके बाद पूरा जुमला, उसमें एक वर्ब भी आ गया जो वीक वर्ब है। अरबी जुबान में बी वर्ब नहीं होता, एम और इज, वाज, वर, बी बीइंग नहीं होते। तो इसका तर्जुमा क्या है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। क्या तर्जुमा है, फिर एक बार करिए, अच्छा करे थे आप। गुड, The boy is tall. वेरी गुड। द बॉय, द बॉय। फिर ये एक इज भी आ गया, लड़का लंबा है। उर्दू में, अंग्रेजी में ये बी वर्ब इस्तेमाल करेंगे, द बॉय इज टॉल, ठीक है। उससे एक जुमला बन गया। और फिर ये सारी मिसालें हम पढ़े थे कि अगर मोहनस मौसूफ मोहनस है तो सिफत भी मोहनस होगी। मौसूफ अगर मोहनस जमा हो तो सिफत भी मोहनस जमा होगी, ठीक है। जी। उसके बाद ये जुमलों की मिसाल थी, ये अल किताबुल जदीदुन, ये क्या है, ये मुरक्कब है, ये जुमला है। अल दिख रहा नहीं सर यहाँ पे, हाँ। अल अल किताब, अल किताब, क्या बोले आप, अल किताब जदीदुन। ये कितना बड़ा लाइन किया हुआ जुमला है पूरा। हाँ, द बुक इज न्यू। यहाँ लिखा हुआ तो नहीं आ रहा, फिर क्या आ रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पहला पे आ रहा है अल बिन्तु जमीलतुन आ रहा। वो भी आ रहा है, उसके ऊपर कुछ है, उसके ऊपर कुछ है, टॉप के ये ऊपर। वाला हाँ जी, अल किताबुल जदीदु, ये पूरा मुकम्मिल जुमला नहीं है, ये द मुकम्मिल बुक जुमला नहीं है, ये फिर क्या है, द बुक, द न्यू बुक हो रहा है ऐसा। द बुक इज न्यू नहीं हो रहा, द न्यू बुक हो रहा है। है तो ये मुरक्कब है। लेकिन जी, वही किताब को अगर यहाँ से अलीफ लाम हटा दिया गया, अल किताबु जदीदुन, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये मुकम्मिल जुमला होगा, एक द मुकम्मिल, बुक इज न्यू। द बुक इज न्यू, ठीक है। चलिए, जी यहाँ तक का हमारा कल, इससे पहले का लेसन था। आज के टीचिंग आइटम में 2 या 3 काम हम करेंगे। एक नया मरकब इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका डेफिनेशन हम मालूम करेंगे, और फिर उसके खुसूसियात मालूम करेंगे, और फिर वो मरकब क्या होता है। चलिए, यहाँ से इस जुमले को प्रियदा तज़ीन पढ़ सकते हैं, जो पहला लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सखत
باب البیت. ویری گڈ. ارے واہ، بالکل صحیح پڑھا. سقطا، سقطا. با بل، با بل کے بعد کیا پڑھے؟ الف لام باب البیت. نہیں بیتن. نہیں جزم آئیں گا لاسٹ پہ البیت. نہیں، یہ پورا قرآن پڑھتے وقت اس کو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. بابل بیتی. بیت. بیتی، بابل بیتی، بیتی. اس کے اندر یہاں پر زیر آنا ضروری ہے. بیتو نہیں، بیت نہیں، بیتی. بیتا نہیں، بابل بیتی. چلیے اس جملے کو ہم پہلے یہ غور کریں گے. اس کو ہم جو پڑھ رہے ہیں مرکب اضافی، یا پھر اس کو انگریزی میں پوزیسیو فریز کہتے ہیں. پوزیسیو فریز میں سقطہ کیا ہے؟ سقط اسم نہیں ہے. سقط کا مطلب بہت بار اکثر قرآن میں ان کے مختلف صورتوں میں ہم سقطہ پڑھ چکے ہیں. سقطہ کے کیا معنی ہیں؟ کوئی فیل دکھ رہا میرے کو، دکھ رہا ہے کیا یوں؟ کیونکہ وہ 3 لیٹرز ہے. پھر اور کیا ہے؟ 3 لیٹرز ہیں، تینوں پہ زبر ہے. وہ فعلا سے. رد ہے، فعلا، فعیلا، فعولا میں سے ایک ہے. سقطہ کے معنی اٹ اور ہوا، بروک، بروک بروک. ٹوٹ گیا. وہ ٹوٹ گیا گھر کا گر- دروازہ. ہاں، گھر کا دروازہ. اب اس میں مرکب اضافی کیا ہے؟ مرکب اضافی میں یہ البیت ہے نا، تو الف لام ہے اس میں. یہ مرکب اضافی الف لام ہے. یہ تو تمہارا سب. با مرکب کیا ہوتا ہے؟ مرکب مکس رہتا. مرکب مطلب دو ورڈز رہتے مرکب. ایک جو ہے سو دو کلمے نہیں بلکہ دو اسم. دو اسم رہتے. جیسے وہاں پہلے پڑھے تھے توصیفی میں بھی 2 اسم ہیں. ہاں. مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو 2 اسم کے درمیان کوئی تعلق بتاتا ہے نا. وہاں پر ولدن طویل کہتے ہیں، یعنی ایک اسم ہے اور اس کی تعریف کی گئی، اس کا ایڈجیکٹو بتایا گیا کہ وہ لامہ ہے. تو تعریف کے لیے تھا تو اس کو مرکب توصیفی کہیں. یہاں پر بھی 2 اسم ہیں، مل کے ایک مرکب بن رہا ہے. باب البیت مضاف مضاف. البیتی پورا مرکب کیا ہے؟ یہ گھر کا باب دروازہ. ہے، باب البیتی. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آیا کہ یہ سقطہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کے ماضی ہے، معنی سنگولر ہے. بروک، اٹ بروک. وعلا سنگولر ہے تو خیر اس میں ورب کے کنجوگیشن میں آئے گا. وہ بہرحال فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے. اور اٹ بروک یا اس کے ساتھ ہوا آئے گا، وہ ٹوٹ گیا. وہ ٹوٹنے والی چیز کیا ہے؟ باب البیت. باب البیتی. باب البیت. اب اس میں مرکب کیا چیز ہے؟ اس میں 2 ناؤن مل کے ڈسکرائب کر رہے ہیں. 2 نون کون سے ہیں؟ ایک باب ہے، ایک بیت ہے. باب ہے، ایک بیت ہے. ان کی صورتیں کیسی ہیں؟ باب کس حالت میں ہے؟ اسم ہے. البیت بھی اسم ہے.
باب کس حالت میں ہے؟ باپ کو جو سو الف لام نہیں لگا ہوا ہے اور بیت کو الف لام لگا ہوا ہے. تو اس کو کیا بولتے ہیں اگر الف لام ہاں، نہیں ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے تو اس کو معروفہ بولتے ہیں. معرفہ. اور اور اگر نہیں ہے باب کو وہ بولتے ہیں نکیرہ. نکیرہ ہے. یہ کامن نام ہے اور یہ پراپر نام ہو گیا. کامن ناؤن اور پراپر ناؤن ہو گیا. چلیے اس میں یہ اب دونوں اسم جیسے وہاں پر ایک کو ہم کیا کہتے تھے مرکب توصیفی میں ایک اسم کا کیا نام دیے تھے؟ ایک موصوف تھا، ایک صفت تھا اور اس کا دوسرا اسم صفت تھا. اب یہاں پر بھی دو اسم مل رہے ہیں، اس کے نام الگ الگ ہونا چاہیے، الگ الگ نام ہونا چاہیے. تو آپ صدف حسین باب کو کیا کہیں گے، آپ کیا نام دیں گے؟ سر یہ مضاف اور مضاف علیہ کو ہوگا تو ہم اسے کہیں گے وہ باب جو ہے یہ مضاف ہے اور البیت جو مضاف علیہ ہے. ویری گڈ. اس کے دو نام ہوں گے. وہاں پر ہم اسم اور اس کا ایڈجیکٹو کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک نیا نام آ گیا، مضاف. باپ مضاف ہے اور پھر البیتی مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ. ٹھیک ہے. وہ اکثر تفسیر میں بھی بیچ بیچ میں کنفیوژن ہوتا تھا کہ یہ دو ناؤن میں سے مضاف کیا ہے، مضاف الیہ کیا ہے. جیسے وہاں پر ہم دیکھے تھے کہ انگریزی میں اور اردو میں موصوف صفت پہلے آتی ہے، لامبا لڑکا، اے ٹال بوائے. انگریزی میں بھی اردو میں بھی صفت پہلے آتی ہے، اسم بعد میں آتا ہے. اسی طرح سے یہ مرکب عربی میں بھی الٹا ہے. گھر کا دروازہ، گھر کا دروازہ، دا ڈور، دا ہاؤس ڈور، اس میں گھر کا دروازہ. یا پھر آپ دا ڈور آف دا ہاؤس، گھر کا دروازہ. تو یہ دونوں میں مضاف وہ ہے جو ایک پارٹ ہے کسی دوسرے نون کا. دونوں میں ایک پوزیس کر رہا ہے، ایک پوزیسر ہے. گھر ہے، گھر کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں، دروازہ بھی اس کا ایک جز ہے، دروازہ بھی اس کا جز ہے. تو گھر کا دروازہ، گھر کا دروازہ. تو ایک جو مضاف ہے وہ پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. یہ اس کی ترتیب ہے. جیسے توصیفی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. اور اسی طرح سے مرکب اضافی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. تو یہ ایک ترتیب. نمبر ایک ڈیفینیشن اس مرکب کی، مرکب اضافی میں کتنے پارٹ ہوتے ہیں. ترتیب سے پہلے پارٹس کیا کیا ہیں، کتنے پارٹ ہوتے ہیں. سجدہ دانش مرکب اضافے میں پارٹ کتنے ہوتے ہیں؟ اب بھی سفر میں دانش کے ساتھ. نہیں سر، دانش اکیلے گئے ہیں. اچھا چلیے. سر مرکب اضافی کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک پوزیسر اور ایک وہ چیز جو وہ پوزیس کرتا ہے. تو جو بس اتنی بڑی تقریر نہیں، چھوٹے چھوٹے جواب ہوتے ہیں. دو پارٹ ہوتے ہیں، ہے نا، اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں. اس میں سے پہلے پارٹ کو کیا کہتے ہیں؟ سر اس کو ہم بولتے ہیں مضاف، دوسرے کو مضاف علیہ. اب یہ اس کا دوسرا پوائنٹ. پہلا ایک پارٹس ہیں، وہ دو ہوتے ہیں. نمبر دو، اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے مضاف آتا ہے
दूसरी ज़बानों में पहले मुज़ाफ़ इलैहि आता है, लेकिन इसमें पहले मुज़ाफ़ आएगा, बाद में मुज़ाफ़ अलैह। मुज़ाफ़ इलैहि आएगा। ठीक है? अच्छा, अब मुज़ाफ़ देखने में कैसा है? तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मुज़ाफ़ देखने में कैसा है? बज़ाहिर कैसा है? यानी उमूम और ख़ास के लिहाज से उसका क्या मुक़ाम है? सर चलो ये जवाब भी दे दे क्या कि दूसरों को लेंगे। मुझे ही पूछना है। आपसे ही पूछ रहा हूँ, अभी आप हैं। मुज़ाफ़ जो है वो नकिरा है और उसके साथ अलिफ लाम नहीं है, जबकि मुज़ाफ़ अलैह जो है उसके साथ अलिफ लाम है, तो वो मारिफ़ा हो गया। मारिफा हो गया, वेरी गुड। तो पहले वो तो आप बात की बात है, लेकिन मुज़ाफ़ बज़ाहिर क्या है? नकीरा है। बज़ाहिर क्या है? नकीरा है ना? सब मानते हैं इसको, बज़ाहिर नकीरा है। लेकिन जब उसकी निस्बत किसी चीज से हो जाती है तो ये कोई और दरवाजा नहीं है, घर का दरवाजा है। बाबुल मस्जिद कहेंगे तो फिर मस्जिद का दरवाजा होगा, है ना? कोई और उसी तरह से कोई और इसम आप लेके उसका एक पार्ट बयान करेंगे, जैसे अक़ी मेरा भाई, है ना, बिनती मेरी बेटी, या फिर जो है कभी आप उसके उसके साथ जब आप मुज़ाफ़ को लेंगे तो वो जो क्या होगा, वो बज़ाहिर क्या होगा? नकीरा होगा, लेकिन उसका ताल्लुक तुमसे दूसरे नाम से है तो असलन वो भी मारिफा हो जाएगा। ताल्लुक की वजह से वो भी मारिफा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तीसरा पॉइंट हम क्या करें यहाँ पर कि इसके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं इस मुरक्कब के भी। तरतीब के लिहाज से पहले एक का नाम मुज़ाफ़ है, दूसरे पार्ट का नाम मुज़ाफ़ इलैह है। तरतीब के लिहाज से मुज़ाफ़ पहले आता है, मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। तीसरा पॉइंट, बज़ाहिर बज़ाहिर मुज़ाफ़ नकीरा होता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि मुज़ाफ़ इलैह मारिफा हो, मारिफा भी हो सकता है, नकीरा भी हो सकता है, लेकिन उस कनेक्शन की वजह से असलन मुज़ाफ़ मारिफा हो जाता है, मारिफा हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन। ठीक है, यहाँ तक बात मुझे थोड़ा सा कोई रिपीट करके बता सकते हैं? अ, अ, नजीबा क्या सीखे यहाँ तक आप इस मरकब के बारे में जिसको मरकब इजाफी कहते हैं? नजीबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरक्कब इजाफी में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट बज़ाहिर दोनों नकेरा क्या होता है। दोनों क्या होते हैं? कलिमात की किस्म क्या होती है? कलिमात की कसम, पहला इसम जो है ना, दोनों कलिमात की कसम, दोनों क्या फिर होते हैं? तीसरा वर्ड, कौन सा कलिमात है? दोनों हर्फ होते हैं, दोनों फेल होते हैं, दोनों दोनों इसम होते इसम हैं। भी होते हैं, दोनों इसम भी होते हैं। यही बात है, इसम भी का ही हो, हाँ, इसम ही होते हैं ना। मुरक्कब इसम भी तौसीफी में भी दोनों पार्ट में क्या होता है? दोनों क्या होते हैं? इसम होते हैं। इसम होते हैं। दो इसम के मिलने से ये मुरक्कबात बन रहे हैं, जी। है ना। अगर और तारीफ में कोई नॉन इस्तेमाल करेंगे तो वो मुरक्कब तौसीफी हो गया, लेकिन अगर बिलोंगिंग्स के तौर पे उसको पोजेस करने वाली चीज क्या है वो ताल्लुक बयान करेंगे तो दोनों इसम का ताल्लुक अलग किस्म का होगा। तो ये मुरक्कब भी दो इसम से बनता है, दो इसम से बनता है। और इसमें
ترتیب کیا ہوتی ہے اس کی؟ پہلا مضاف ہوتا ہے جو کہ نکیرہ ہوتا ہے بظاہر، اور دوسرا اسم البیت جو ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے جو کہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن جب دونوں معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکیرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ چلیے یہاں تک بات تو بہت آسان ہے، سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لیکن اصلاً جو ہے مضاف وہ بھی مضاف الیہ کے ساتھ ملنے سے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ ہوتا ہے، معرفہ ڈیفینیٹلی معرفہ ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اسے کچھ اور مثالیں ہم لیں گے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو اب یہ کیا ہے؟ کتاب اللہ میں کیا کتاب کیا ہے؟ جو ہے نکیرہ ہے، اللہ ہی معرفہ ہے، اللہ کی کتاب۔ مرکب کاف کون سا ہے؟ مرکب اضافی ہے یہ۔ پہلا پارٹ کا نام کیا ہے؟ پہلا پارٹ مضاف ہے اور دوسرا پارٹ مضاف الیہ ہے۔ گڈ، چلیے ویری گڈ۔ اس کے بعد رسول اللہ، یہ تزئین، جی، اللہ کے رسول، اس یہ میں بھی تزئین اب ہو گیا۔ رسول اللہ میں رسول مضاف ہے اور اللہ ہی جو ہے سو مضاف الیہ ہے، اور رسول جو ہے سو نکیرہ ہے اور اللہ ہی معرفہ ہے، اور بس اتنا ہی بولنا ہے شاید۔ لیکن اصل کیا ہو جاتا ہے؟ وہ رسول اللہ، پروفٹ آف اللہ، ہاں پروفٹ آف اللہ۔ اب وہ کیا ہو گیا اصل میں؟ مضاف الیہ، اصل میں کیا ہے؟ نکیرہ ہو جاتا ہے یا معرفہ ہو جاتا ہے؟ رسول جو ہے سو نکیرہ ہے، اور لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں نکیرہ ہی رہتا۔ اصل میں نکیرہ کیسا رہتا ہے؟ ابھی جب سے کیا سیکھیں، باب کا تعلق سے بیت سے ہو گیا تو باب البیت کے سے باب کیا ہو گیا؟ ایک خاص دروازہ ہو گیا جس کا تعلق گھر سے ہے، ایک خاص کتاب ہو گئی جس کا تعلق اللہ سے ہے، ایک خاص رسول ہو گئے جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ تو معرفہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ رسول چلیے معرفہ رہتا۔ چوتھا پوائنٹ ہم یہاں پر ایک اور دیکھیں گے کہ دونوں کے اعراب میں، دونوں سے مراد مضاف اور مضاف الیہ کے اعراب میں کیا فرق ہے۔ دیز آر دا ویری امپورٹنٹ تھنگس ٹو انالائز اے کمپاؤنڈ۔ ایک کمپاؤنڈ کی بھی انالیسس ہوتی ہے۔ چلیے اس کے اعراب میں فاطمہ، اعراب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی سر، اس میں جو ہے ہمیشہ مضاف علیہ ہمیشہ جو ہے حالت جر میں ہوگا، اور مضاف کی حالت بدل سکتی ہے سر۔ اعراب کیا مضاف ہوں کی گے؟ حالت سر پیش، اس میں تو پیش دکھا رہے ہیں سر، اس میں تو حالت رفعی میں ہے یہ۔ ویری گڈ۔ جی، رسول اللہ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں تو ہم فرق ہو گیا، رسول اللہ میں جزم آ گیا سر، اس میں جزم آ گیا۔ جزم آ گیا، وہ خالی مرکب کو لیں گے آپ۔ اب اگر یہاں پر خالی باب کو لیں گے آپ تو یہ بھی جزم ہو جائے گا، باب البیتی، یہ بھی جزم ہو جائے گا، رسول اللہ بھی جزم ہے نا، اسی طرح سے کتاب اللہ بھی جزم ہے نا۔ لیکن یہ اعراب کب آتے ہیں؟ جب یہ مرکب کس طرح اس میں حالت میں آ جاتے ہیں، باب البیتی۔ تھوڑا سا پورا اطمینان سے دوسرے بھی سیکھے ہیں۔ اعراب داخل کب ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ ایک فعل داخل کریں
مرکب سے پہلے ایک فعل آ گیا، ٹھیک اس فعل کی وجہ سے باب کے اعراب چینج ہوتے رہیں گے. ٹھیک سر، مضاف کے اعراب ٹھیک ہے سر. مضاف کے اعراب میں اگر آپ فعل داخل کریں گے تو اب وہ فعل کا فاعل ہے تو اعراب الگ ہوں گے، اس فعل کا اگر مفعول ہے تو اعراب الگ ہوں گے، اس فعل کے بعد کوئی حرف جر آ جائے تو پھر مضاف کے اعراب الگ ہوں گے. تو یہ جو بدل رہا ہے یہ خالی اگر آپ دیکھیں گے تو باب البیت ہی ہے وہ، ٹھیک ہے. لیکن سقطہ آ گیا تو اب باپ کا کیا مقام ہے؟ ٹوٹنے والی چیز کیا ہے؟ سر فائل ہو گیا اب باپ، تو اس میں پیش آ جائے گا پھر. ویری گڈ. اب یہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹنے والی چیز یہ فاعل ہے. ٹوٹی کیا چیز؟ باب ٹوٹ گیا، فاعل ہو گیا. جب یہ فاعل ہو گیا تو اس کا اعراب اب داخل ہوگا سقط باب البیت. مضاف کے اعراب فعل کی وجہ سے یا کسی حرف جار کی وجہ سے چینج ہوتے رہتے ہیں. اس میں تینوں صورتوں میں ہم کو مضاف ملے گا، یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مکسور ہوگا، زیر ہوگا اس کے اندر. اس کی تینوں مثالیں ہم کریں گے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ مضاف دونوں کے اعراب میں فرق ہے. مضاف الیہ کے جو ہے وہ اعراب ہمیشہ زیر لے گا. اب جی مضاف کی بات پہلے جی کریے. سر، مضاف کی جو اعرابی حالت اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گی کہ مضاف سے پہلے کیا ہے، آیا کوئی فعل ہے یا کوئی حرف جر ہے، ویری گڈ. تو جو بھی ایسی اس کے صورت میں مطابق ہوگی. مضاف کے اعراب بدلتے رہیں گے، جی اور یہ تینوں صورتیں آئیں گی کہ مضاف مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مضاف منصوب بھی ہو سکتا ہے، مضاف مقصور بھی ہو سکتا ہے نا. یہ تینوں علامتیں لکھ دیا میں. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ آخری حرف ہے اسم کا، اور یہ مرفوع ہے، یہ آخری حرف ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو یہ اسم منصوب ہے. یہ آخری حرف ہے تو اس کے نیچے زیر ہے تو یہ اسم مکسور ہے. مضاف کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ الحمدللہ. جی ہے نا. تو یہ مضاف فعل کے داخل ہونے کی وجہ سے یا کسی حرف کے داخل، کوئی عامل کے داخل ہونے کی وجہ سے پھر اس کے مضاف کی حالت بدلے گی. لیکن مضاف الیہ مضاف الیہ ہمیشہ زیر میں حالت جر میں ہی ہوگا. بالکل حالت جر میں ہی ہوگا. اور یہ دو ہی صورتیں ہیں، ایک حرف جر آ جانے سے اسم مکسور ہوتا ہے، اور دوسرے کسی اسم کا مضاف الیہ اگر کوئی اسم ہو تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم مکسور کہتے ہیں. یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی بالکل. جی سر الحمدللہ. چلیے اس کی دوسری مثال بھی ہم لیتے ہیں. اسے ایک کوشچن، اس میں جو مضاف علیہ ہے جی اس میں کبھی ضمائر بھی تو آ سکتے ہیں نا، پھر تو زیر نہیں ہوگا. ہاں، جیسے بعض ضمائر مبنی ہوتے ہیں، ضمائر کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر عامل کا اثر نہیں ہوتا. تو ایسے جیسے جتنے ماضی کے گردان ہیں وہ سب مبنی کہلاتے ہیں، ضمائر ہیں، اس میں موصول ہے، اس میں اشارہ ہے، ان کے اعراب مخصوص ہیں اور اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی عامل کا اثر نہیں ہوتا. ان کے اوپر کوئی ہوا ہی رہے گا، ہیا ہی رہے گا، ہم ہی رہے گا. کبھی جی تو کبھی تبھی جی تبھی تو مطلب ہم اس کو رول تو پھر نہیں بنا سکتے نا کہ مضاف علیہ ہمیشہ ہی زیر ہوگا. other than any اسم that is مبنی، اسے مبنی کہتے ہیں.
مبنی کے معنی جو خود اتنا اسٹرانگ ہے، وہ کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں ہے، تمام بعض اسم ہوتے ہیں، اس میں اشارہ، اس میں موصول ہوتا ہے، ضمائر ہوتے ہیں، تو یہ سب جو ہے پورے مبنی کہلاتے ہیں، یہ اپنی جگہ اتنے اسٹرانگ ہے، لیکن ان کے علاوہ کوئی بھی اسم اگر آئے گا تو اس کا مقصور ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہوا؟ جی بالکل۔ چلیے دوسرا، اس کو بہت ہی بعض پرفیکٹ لوگ ہیں جن سے پڑھانا، پھر بھی چونکہ لاسٹ کلاس میں وعدہ کیا تھا کہ سب سے تھوڑا تھوڑا کریں گے، تو بس تو بالکل فٹافٹ کر ہی دیں گے، اس میں کیا ہے۔ ابصار حسن کہاں تھے تم جب سے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ پتہ ہی نہیں تھا میرا، کب آ کے بیٹھ گئے۔ یہ جملہ پڑھو۔ دخول داخل باب البیت دخل پہلے تو یہ ورڈ ہوگا کیا؟ اس میں 3 لیٹرز ہیں، دخلا پھر ذرا سا غور کرو، تھوڑا سا دماغ کے اوپر 1 سیکنڈ کے لیے بوجھ ڈالو تو خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے اور یہ ایک فعل ہے، یہ ایک فعل ہے، اس کے اعراب جو ہے فعلہ، فعیلہ، فعولہ میں سے کوئی ایک وزن پہ ہوں گے، تو یہ لازمی بات ہے کہ ہر ایک کے اوپر یہاں پر دخلا، وہ بہت پڑی ہوئی چیزیں ہیں، ہزاروں بار ہم ثلاثی مجرد فعل، اب یہ فعل ہے، دخلا کے معنی کیا ہے؟ وہ داخل ہوا، یس، وہ داخل ہوا، ہی انٹرڈ، ہی انٹرڈ۔ اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ باب البیت، یہ مرکب اضافی ہے۔ یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہے۔ اب اس میں پہلے حصے کو کیا کہیں گے آپ؟ باپ کو کیا کہیں گے؟ مضاف مضاف کہیں گے، اور دوسرے حصے کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ کہیں گے۔ اب اس میں مضاف کے اعراب داخل کرنا ہے، مضاف الیہ کے بھی اعراب، اعراب میں سارے اعراب نہیں آتے، اعراب سے مراد اسم کے آخری حرف کے اعراب، جو کسی اسم کو معروفہ بناتے ہیں، اسم کو نصب میں لاتے ہیں، یا پھر کسر کی حالت میں مکسورہ بناتے ہیں، ہے نا۔ اس سے پہلے کی کلاس میں کافی ہم پریکٹس کرے تھے، اسم معروفہ کب ہوتا ہے، منصوب کب ہوتا ہے، مجرور کب ہوتا ہے، یہ ہم پریکٹس کرے تھے۔ کب ہوتا ہے اسم معرفہ؟ جب مفعول معرفہ کب ہوتا ہے؟ وہ کئی وجہ ہیں، ایک نہیں ہے۔ معرفہ اسم کسے کہیں گے؟ جس کے پیش ہے، آخری حرف پر آخری حرف کیا ہے؟ آخری حرف بے ہے، بے، تو اس کے اوپر کیا ہوا تو معرفہ ہوتا؟ پیش، پیش ہوا تو، اور اگر اس کے اوپر آخری حرف پہ زبر ہو تو کیا ہوتا؟ اسم اسم کیا ہے؟ نصب، منصوب۔ منصوب، اور اگر اس کے آخری حرف پہ زیر ہو تو اسم کیا ہوگا؟ مجرور، مجرور ہوگا، مکسور ہوگا، وہی کسرہ سے مکسور بھی کہتے ہیں، مجرور بھی کہتے ہیں، وہ صحیح ہے۔ چلیے اب تھوڑا سا مجھے سوچ کے ایک غور کر کے، وہ معرفہ نہیں ہوتا، مرفوع ہوتا پیش آیا تو،
معرفہ کون بولے؟ مرفوع ہی کہہ رہے ہیں، مرفوع نہیں منصوب. معرفہ بولے ابھی لوگ کنفیوز ہو جائیں گے بلکہ نہیں، معرفہ کا کوئی ذکر نہیں. معرفہ تو خیر وہ بیت سے مل کے باب نہیں معرفہ. ابھی آپ جو سمجھا رہے تھے تو اس میں پیش آیا تو معرفہ ہوتا بول دیے تو اس میں کنفیوز. سلپ آف دا ٹنگ ہوگی، لیکن سمجھنے والے سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ مرفوع منصوب مقصور. اب مجھے تھوڑا سا غور کر کے افسار بتاؤ کہ باب کے اوپر کیا اعراب داخل کریں گے؟ باب کے اعراب کیا ہوں گے؟ یہ مرفوع پیش لائیں. کیوں ہوگا؟ کچھ کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ پچھلا یہ جو سقطہ جس طرح کا وہ ہے ہم، فعل ہے، دخلہ بھی ویسا ہی فعل ہے. دخلا میں سقطہ میں ڈفرینس ہے. جملے کے معنی یہاں پر the door of the house is broken. The door of the house is broken. اس کے معنی گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا. دخلا ہی entered. اس کا فاعل کون ہے؟ وہ تھرڈ پرسن سنگولر وہ. ہی. اب وہ کیا باب ہو سکتا ہے؟ باب کہیں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں، باب کے اندر داخل ہوں گا. باب کے اندر داخل ہوگا تو دخلا باب کا کیا مقام ہے؟ باب یہاں مفعول فاعل تھا جو ٹوٹا، یہاں پر باب کا کیا مقام ہوگا؟ مفعول مفعول ہے تو اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ مفعول کا منصوب. ہمیشہ منصوب ہوتا ہے مفعول. یہاں تک تو معلوم ہے، بہت ہی بنیادی بات ہے. تو اب یہ دخلا ہی انٹرڈ، اب کس میں؟ دروازہ، دروازے میں. دروازہ یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مفعول بھی ہو گیا. اس کے اعراب چینج ہو گئے. بابل بے. اب اس کے بیت کا کیا اعراب ہوں گے؟ بیتی مضاف الیہ ہمیشہ مکسور رہیں گا یا مجرور رہیں گا. تو اب ہم چھٹا پوائنٹ ہم لے رہے ہیں. یہ چوتھے پوائنٹ میں ہم مضاف تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے، یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب بھی ہو سکتا ہے، یا حالت جار میں بھی ہوتا ہے، مقصور بھی ہو سکتا ہے. جس کو یہاں پہ ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے وہ کیا بولنا چاہ رہی ہے؟ کوئی چیز کریکٹ کرنا چاہ رہی ہے؟ نو سر، کوشچن الحمدللہ سب صحیح جا رہے ہیں. آپ کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ سر ایک کوشچن تھا کہ مضاف جو ہے وہ تنوین بھی نہیں لیتا، رائٹ سر؟ تنوین تو سوال ہی نہیں ہے. جب تک کوئی اگر اس کے اوپر عامل داخل ہو گیا تو تنوین کا سوال ہی نہیں ہے نا. الف لام بھی اگر داخل ہو گیا تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. جار، حرف جار داخل ہو گیا تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. صرف تینوں حالتوں میں سے کوئی ایک حالت باقی رہتی ہے. جب اگر وہ کسی کا مفعول بھی ہی ہوگا تو تنوین کا سوال ہی نہیں ہے. تینوں حالتوں میں سے کوئی ایک حالت آپ کو مفعول بھی ہی کی سلیکٹ کرنا پڑے گا. اگر فاعل ہو جاتا ہے تو پھر تینوں حالتوں میں فاعل کی حالت آپ کو دیکھنا ہے نا. فاعل تنوین میں کبھی بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے سر. اور سر جمع ہونے کی صورت میں نون بھی ڈراپ ہوتا ہے اس میں؟ وہ ابھی تو بہت آگے، ایک دم ٹھیک چھلانے مت لگو. سر، بس یہی ہے نا، اتنا ہی پر مضاف ہو گیا. ڈن، ٹھیک ہے. اوکے سر. اسٹیپ بائی اسٹیپ سیڑھیاں چڑھو تو سمجھ میں ہے. ٹھیک ہے سر، ورنہ ٹھیک ہے. بس اس کا کلیئر ہو گیا کہ تنوین نہیں لے گا، صرف اعراب سیدھا سیدھا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی اسم اگر حامل داخل ہو جائے یا کوئی اس میں الف لام داخل ہو جائے تو تنوین خود بخود ڈراپ ہو جاتی ہے. مضاف کی بات کریں سر. مضاف میں تو الف تو مضاف داخل بھی ہوگا ایک ہی. اسم ہے، جی سر. مضاف بھی ایک اسم ہے.
जी सर हम्म, ठीक है सर तो पर ठीक है सर फेल दाखिल हो गया। चलिए जी अब यहाँ पर हम दूसरी बात क्या सीखे कि मज़ाफ, पहली बात मरफू भी हो सकता है और मज़ाफ क्या हो सकता है, मंसूब। मंसूब भी हो सकता है। चलिए अब उसके बाद एक तीसरी मिसाल भी हम लेंगे। चलिए इसको पढ़ने के लिए आमरीन इसे पढ़ो। जी दखला फी बाबिल बैती। वेरी गुड, कितना सही। एराब लगाना आ गया ना आपको, एराब लगा के। हालांकि कई चीज़ें हदीस की किताबें हैं उसमें एराब नहीं होते हैं, दूसरी अरबी की तफासिर हैं उनमें एराब नहीं होते हैं। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें तो उसी तरह से जैसे अहले ज़बान पढ़ते हैं हम भी पढ़ सकते हैं कि अगर वो कोई रिश्ता मालूम हो जाए कि आपने क्यों बाब को बाब भी क्यों पढ़ा। सर मैंने फी जो है वो जार है तो बाबी को मजरूर करता है, बाप को मजरूर करता है तो बाबी आएगा, आने वाले इसम को मकसूर करता है। और मकसूर। इसको आपने क्या पढ़ा पहले, आपको पहले कलीमे को दखला दखला, क्या वो है ये? वो दाखिल हुआ तो इसका फाइल जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हम्म, और फी जो है वो जार है और बाप को बाप भी जो है वो मजरूर कर रहा है बाप को, तो फी बाबी और फिर होगा मुरक्कब इजाफी बाबिल बैती। अगर दखलतू होता तो दखलतू फी बाबिल बैती, दखलतू तू तो दखलतू, ये दखलतू तो ये दाखिल हुई, नहीं सॉरी एक मिनट, दखलतू दखला 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 दखलू दखल। दखलतू आई मैं दाखिल हुई। हाँ, बहुत स्लो चल रहा है दिमाग आपका। आई इंटर्ड, दखला होने से ही इंटर्ड है ना। दखलत अगर होता तो शी इंटर्ड। She entered, yes. अब बाकी के एनालिसिस आप कर लिए कि इसमें मुजाफ क्या है, मुजाफ इलैह क्या है। मुजाफ बाबी मुजाफ है और अलबैती मुजाफ इलैह है। हम्म, और फिर मुजाफ के इराब कैसे बदले? मुजाफ मकसूर मकसूर हुआ, किस वजह से हुआ? कौन फी सा की वजह से, आमिल काम कर रहा था? फी की फी वजह से, हर्फ जार है उसकी से। वजह से बाबल बैठी। तो यहाँ पर हमें एक रूल ये डिफाइन करें, एक रूल ये डिफाइन करें हम कि मुजाफ के एराब बदलते रहते हैं। किसी फेल का अगर वो फाइल है तो एराब अलग होंगे, अगर उसका मफूल है तो एराब अलग होंगे, हरफ जार आ जाए तो फिर मुजाफ के एराब अलग होंगे। लेकिन मुजाफ इलैह के एराब में मुजाफ इलैह हमेशा जार ही मजरूर ही होगा, मकसूर ही होगा। सूर होगा, मजरूर होगा, दोनों सही बात है, एक ही बात है। ठीक है। अब इसके अंदर वो एक हमारे शागिर्द वो तो चल रही थी, वो थोड़ी सी एक एडवांस उसके अंदर थोड़ी बातें हैं, वो एक साथ एक ही डोज में देना नहीं चाहता, बल्कि उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब तक जितना करे हैं उसको डिफाइन में रखो, पूरा करें। नजीबा का हाथ क्यों उठा हुआ है? उठावा ने इससे पहले वही बोलने के लिए करी थी, ये दखला फी बाबिल, फी की वजह से, हर्फ जार की वजह से बोलना चाह रही थी, नहीं चलिए बोल रही। पूरा मुजाफ मुजाफ इलैह की तारीफ और उसके जो शरायत हैं वो पूरे मुझे बयान करिए एक बार। जी मैं करूँ सही साहब? नहीं नहीं, नजीबा से पूछ रहा हूँ। ओके। जी
یہ ہے کہ حرف مرکب اضافی میں ہم، دو اسم ہوتے ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ کہلاتے ہیں۔ مضاف جو ہے اکثر وہ تینوں حالتوں میں آتا ہے، زبر، زیر اور پیش کے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ حالت مجرور میں آتا ہے۔ اور رشتہ یہ کیا ہے مضاف اور مضاف الیہ کا رشتہ؟ رشتہ جو ہے یہ دونوں میں رشتہ یہی ہوتا کہ کاکی کے معنی میں آتا ہے سر، ڈور آف دا ہاؤس جیسا یا ہاؤس ڈور ایسا۔ اور بظاہر مضاف نکیرہ اور مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن اصلاً وہ بھی معرفہ ہوتا ہے کہ مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اس میں اگر فعل داخل کریں گے تو مضاف کے اعراب چینج ہوں گے۔ اور مضاف جو ہے تینوں حالتوں میں آتا ہے، یہ تو بولتی میں کوئی عامل کے داخل ہونے سے مضاف الیہ ہمیشہ مکسور ہوگا، ادر دین اگر مضاف کے ساتھ مرکب اضافی کوئی فعل کے داخل ساتھ فعل داخل کریں گے تو مضاف الیہ مکسور ہوگا اور مضاف جو ہے منصوب ہوگا۔ ضمائر اگر مبنی ہو تو چینج نہیں ہوں گے، ضمائر مبنی ہو تو اس کے مبنی اعراب چینج نہیں ہو ہوں گیا، گے۔ ہمارے پورے مبنی ہوتے ہیں۔ چلیے یہاں تک ایک بات، اب اس میں تھوڑی سی ایک ایڈوانس بات ہے، وہ ہم ایک ساتھ پورا ڈوز نہیں، تین اور کچھ خصوصیتیں مرکب اضافی کی ہیں، وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ دوسرا کام، یہاں تک آر یو سیٹسفائیڈ؟ ڈیڈ یو گیٹ سم آئیڈیا واٹ از دا مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے، اور ان کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ یہ سب کلیئر ہوئی ہے بات؟ جی سر، بہت اچھی طرح۔ اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ نو سر۔ کسی کو نہیں؟ نو سر، الحمدللہ کلیئر ہو گیا۔ چلیے اب یہاں سے اکثر ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ہم سیکھ کے آگے بڑھیں گے۔ ایک پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو تحلیل ہوتی ہے یا انالیسس ہوتی ہے، لفظی تحلیل ہوتی ہے، لفظی تحلیل، اور وہ بالکل صرفی تحلیل بھی کہتے ہیں، یا یہ کسی فعل کے بارے میں، اسم کے بارے میں پوری معلومات ہونا، مرکب کے بارے میں پوری معلومات ہونا، وہ ہے یا نہیں، وہ دیکھنے کے لیے اب ہم کو کیا کرنا ہے، جیسے ہم پہلی مثال لیے تھے، اس کو اب پھر لیتے ہیں۔ اب اس کی ہم کو لفظی تحلیل کرنا ہے۔ لفظی تحلیل میں 3 کلمات اس کے اندر موجود ہیں، 3 کلمات اس کے اندر موجود ہیں، ایک سقطہ ہے، ایک باب ہے، ایک البیت ہے، یہ 3 کلمات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو اعراب کیا آیت ہے؟ چلو ہمارا اس کو کرو۔ جی سر، السلام علیکم۔ سقطہ، تو یہ اس کی لفظی تحلیل، پہلے پورے اعراب کر لو۔ سقطہ سب کے اوپر زبر آئے گا، سا پہ، خا پہ، تا پہ، تو یہ تھرڈ پرسن سنگولر پورے جملے کے اعراب کر لو۔ اوکے، با سقطہ باب البیتی، بس یہ ہو گیا۔ چلیے اب لفظی تحلیل میں آپ سقطہ کے بارے میں کیا کیا کہہ سکتے ہیں، سکون سے مجھے بتائیں۔ اب ہم یہ تو ہر وقت اگر قرآن میں یہ کرتے بیٹھے تو نہیں ہوتا، لیکن ہم کو بنیادی چیزیں جو ہم
گرامر میں کر چکے ہیں، فعل کے اقسام کیا ہیں، فعل کتنے قسم کا ہوتا ہے نا، اس میں اس کے لوازمات کیا ہیں. تو ایک لفظی تحلیل میں ہم سخطہ کے بارے میں کیا کیا باتیں کہہ سکتے ہیں، آپ وہ کہیے. خطا کے بارے میں ہم 4 باتیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک روٹ ورڈ ہے جس میں کہ 3 سہ لفظی وہ حروف ہوتے ہیں، جس میں تینوں کے اوپر اعراب ہوتے ہیں، جو کہ پہلے اور آخری پر تو زبر آئے گا، اور جو اس میں جو عین کلمہ ہے اس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے. تیسری بات کہ یہ میسکیولائن نیچے کیا جینڈر ہے، تھرڈ پرسن اوپر نیچے کیا ہے؟ فیل وہ عین پہ وہ جو باپ کی وجہ سے اگر چینجز لانے ہیں تو وہ صرف عین کلمہ پہ چینجز آتے ہیں نا. اس میں اگر 3 ہی ہے. اس میں تو 3 ہی ہے، لیکن یہ اگر میں کہہ رہی ہوں اگر کرنا ہو، لیکن اس میں 3 ہے. عربی ہوگا تو عین کلمے پہ کتنے قسم کے اعراب ہیں؟ تینوں قسم کے جی، زیر زبر اور پیش آ سکتا ہے. پیش آتا ہے تو عین جو 6 کلمے. باب ہیں اس کے ہمارے پاس، تو وہ اس کے حساب سے ہوتا ہے. تو پہلا تو کیا ہے یہ؟ یہ تو سخطا نصرہ کے اوپر فعلا، پہلے فعل ماضی ہے. پہلے ماضی ہے. نمبر 2 3 اس میں حروف ہیں جس پر کے اعراب لگے ہوئے ہیں. ثلاثی ثلاثی مجرد صحیح. صحیح. یہ آپ سخطہ کے بارے میں ہے نا، ماضی ہے، پھر یہ روٹ ورڈ بھی ہے. یہ اب باب کے بارے میں باب جو ہے یہ باب نصرہ فعلا کے اوپر ہے. کیا ہو گیا؟ کیوں باب مطلب صحیح تو ہے باب. یہ سوری میں سمجھ رہی ہوں آپ سخطہ کا وہ 6 باب میں سے پوچھ رہے ہیں. آئی ایم سوری. اوکے، آپ کو باب کبھی جو بھی ہے اٹس اے ناؤن اسم. 6 باب میں سے نہیں ہوتا. یہ باب اسم ہے. اسم ہے. جی، اسم ہے، یہ ایک دیکھ اس وقت تو یہ نکیرہ کی حالت میں ہے، بالکل نکیرہ ہے. اور اس پہ جو اعراب آیا ہے پیش، وہ اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ اس میں جب سقطہ فعل داخل ہوگا تو یہ کیونکہ اس کا فاعل بن رہا ہے، جو چیز ٹوٹی وہ باب تھا، تو اس وجہ سے اس کا جو آخری اس کا اعراب ہے وہ پیش آیا، تو یہ اس کا فاعل بن گیا. چلیے اس کو پھر بعد میں کریں گے. فی الحال نکیرہ ہے اور اسم ہے. جی، ٹھیک ہے. البیتی کیا ہے؟ البیتی بھی ایک اسم ہے جو کہ معرفہ حالت میں، کیونکہ اس پہ الف لام لگا ہوا ہے تو وہ معرفہ ہے، اسم ہے، معرفہ ہے. اور اس کے جو آخری لیٹر کے جو اعراب ہیں وہ زیر ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو وہ ہمیشہ زیر لیتا ہے، اور 2 ہی پوزیشنز ہوتی ہیں جو زیر لیتی ہیں. ایسے نہیں ہوتی لفظی تحلیل. اچھا، پہلے تو تو یہ ایک اسم کلمے کے بارے میں آپ نے کہہ دیا. اسم ٹھیک ہے. ایک فعل ہے، ایک جی، اس میں نکیرہ ہے، ایک اور اسم دوسرا معرفہ ہے. اس میں معرفہ. اب یہ پہلا اسٹیج تھا کہ 3 اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے 3 ڈبوں میں رکھ کے ہم نے کیا کی، اس کی ایک ایک اسم کی تحلیل کی کہ وہ اسم ایک ایک کلمے کی ایک ایک کلمے کی تحلیل کی کہ یہ کلمہ کیا ہے، فعل ہے، حرف ہے یا حرف نہیں ہے لیکن حرف ہے، یا پھر اسم ہے، اسم کی کون سی قسم ہے. اب اس کا سیکنڈ اسٹیج ہوگا. اس سیکنڈ اسٹیج میں ہم کیا کریں گے، سقطہ کے بعد یہ ایک الگ الگ کلمے نہیں ہے بلکہ یہ 2 کلمے مل کے ایک اسم بن گیا. ایک ہی اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 الگ الگ اسم نہیں ہیں بلکہ ایک ایک پوزیس کر رہا ہے، دوسرا پوزیسر ہے. جی، ہاں، ایک جو ہے اس کا مضاف ہے اور مضاف کے ساتھ مضاف الیہ ہے، وہ دونوں مل کے باب الگ بیت الگ 2 اسم نہیں ہیں بلکہ اب یہ مرکب بن گیا. تو دوسرے سٹیج میں ہم کہیں گے
اس کو کیا کہیں گے؟ یہ فعل ماضی ہے اور یہ پورا اس کے فاعل کی جگہ پہ ہے، فاعل کی جگہ پہ ہے، لیکن اس میں فاعل صرف باب ہے اور اس کی جو مسند الیہ ہے، اضافت ہے، وہ اس کے ہے البیتی ہے، البیتی ہے۔ تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اتنا ٹکڑا مرکب یہ جو دوسرا ٹکڑا یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی، یہ سیکنڈ پارٹ ہوا اس کی حرفی اس میں لفظی تحلیل کا، ٹھیک ہے؟ تو ایک لفظی تحلیل، کبھی کبھی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو یہ مضاف الیہ ہے بول بھی لیتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے وہ کیا ہوگا۔ تو لیکن یہ لفظی تحلیل ایک ایک لفظ کے بارے میں آپ اسی وقت جان سکتے ہیں جبکہ آپ کو تینوں کلمات کے پورے کیٹیگریز معلوم ہو، اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے نا، اور پھر حرف کیا ہوتا ہے، وہ ہم بہت تفصیل سے کئی بار کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اب اسی جملے کی ہم کیا کریں گے؟ سینٹینس انالیسس، تحلیل جملہ۔ چلیے اب اس کو پھر دیکھتے ہیں، اب سائرسن اس کی تحلیل جملہ کر سکتے ہیں۔ اب جی پہلے اس کو پڑھو۔ سخط باب البیتی، غنی بھائی بہت اچھا پڑھے۔ سقط باب البیتی۔ اب اس کے جملے کی انالیسس یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، سینٹینس انالیسس۔ اب اس میں ہم سقط کو فعل ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے انالیسس کس طرح سے کریں گے آپ؟ یہ فعلیہ جملہ ہے۔ ہاں ویری گڈ، پہلے آپ فعلیہ، اس جملے کو فعلیہ کہیں گے، اس کے بعد کیا کہیں گے؟ یہ فعل اس کا، اس کے بعد کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ ہے، خالی فعلیہ نہیں ہوتا۔ فعلیہ اور خبریہ۔ پھر اتنا ڈھکیلنا کیوں پڑتا؟ فعلیہ خبریہ جملہ ہے، یعنی فعل سے کسی اسم کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ٹوٹ چکا ہے نا، تو فعلیہ خبریہ ہے۔ فعلیہ خبریہ میں اس کے اجزاء کیا ہوں گے؟ اب یہ جملے کی انالیسس کس طرح سے کریں گے آپ؟ فعل اور اس کی خبر۔ ہاں، فعل اور اس کی خبر نہیں ہوتی ہے، وہ تو اسم کی خبر ہوتی ہے۔ فعل فعل جملے کی انالیسس کیسی ہوتی ہے؟ فعل اور اس کا دوسرا جز۔ اتنے پیدل کیوں ہو جاتے ہو؟ فعلیہ جملے کے انالیسس میں کیا باتیں ہوتی ہیں جو ہم کو بیان کرنی پڑتی ہے؟ انصار، کیا باتیں ہوتی ہیں فعلیہ جملے کے انالیسس کس طرح کی جاتی ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول ہوتا ہے اس میں۔ اس میں ضروری نہیں ہے، مفعول ہو سکتا ہے، متعلق ہو سکتا ہے۔ تو اس کے جو انالیسس ہو گئے، فعل ہوتا ہے، فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے نا، اس فعل کا ایک مفعول ہوتا ہے، اور اس کے میں بعض وقت حرف جار آ جانے سے کوئی چیز اس کے متعلق ہو جاتی ہے، فعل سے متعلق۔ یہ اس کے انالیسس کا طریقہ ہے۔ اور اسمیہ خبریہ میں اسم ہوتا ہے، اس کی خبر ہوتی ہے، فعل سے خبر ضرور دی جا رہی ہے کہ ٹوٹ گیا، کیا چیز ٹوٹ گئی، لیکن اس کو ہم اسم اور خبر نہیں کہیں گے، فعل اور خبر نہیں کہتے ہیں، بلکہ فعلیہ جملے کی انالیسس جو ہوگی، اس فعل کے ساتھ فاعل کیا ہے، اگر اس میں مفعول آتا ہے تو پھر مفعول کیا ہے، اگر حرف جار کے ساتھ کوئی اسم آتا ہے تو وہ متعلق ہو جاتا ہے۔
تو ویسی انالیسس تم کو کرنا ہے اس کے. تو پہلی بات آپ نے کہی، اب پھر ابصار فعلیہ خبریہ جملہ ہے، پہلی بات آپ نے بتائی. جی ہم، اس کا فعل ہے وہ ہم، سقط، فاعل ہے وہ. ہم. وہ جا کے کیا ہو گیا؟ کبھی فاعل وہ رہتا ہے لیکن بعد میں وہ فاعل ریپیٹ ہوتا ہے، وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، وہ با بن گئے. باب بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر صرف باب نہیں ہے بلکہ دو اسم مل کے ایک ہی اسم بن رہا ہے. تو اس کو کیا بولیں گے ہم؟ باب البیت. اس کو کیا بولیں گے ہم؟ سقطہ کا اس کا کیا جوڑ ہے؟ یہ مفعول. باب مفعول ہے، دونوں مل کے مفعول کی جگہ لے رہے ہیں. ایک ہی اسم ہے باب البیتی، ایک ہی اسم ہے، وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک. سر فاعل ہے مفعول نہیں سر. فاعل ہے، وہ ان کو اتنا گمراہ کر دیتے ہیں کہ وہ بعض وقت فاعل بولا تھا انہوں نے، میں بھی بولا تھا، مگر کہاں سے مفعول ہو گیا نہیں معلوم. فاعل ہی ہے. چلیے، باب البیتی اس کا فاعل ہے، تو اس کو جملہ فعلیہ خبریہ، اور اس میں فعل سقطہ ہے، اس کا فاعل باب البیتی ہے، بال کی جگہ پر ہے، بابو اس کا فاعل ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ یہ سینٹینس انالیسس کہلاتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ جی سمجھے. چلیے، اب اس کو مجھے کوئی اور کر کے بتا سکتا ہے تو اس میں مجھے سلیکٹ کرنا دیجیے. جو بہت ایکسپرٹ قسم کے بھی لوگ ہیں، وہ لوگ فٹافٹ کر بھی لیتے ہیں. میں کروں یہاں کرو اس کو پورا جلدی انالیسس. تو اس کو سینٹینس انالائسس کرنا ہے یا وہ دوسرا پہلے جو بولے تھے آپ لفظی تھے؟ سینٹینس انالیسس ہم ٹاپک بنا دیے یہاں پر. سینٹینس انالیسس، تحلیل جملہ. لفظی تو ہم ایک کا کر لیے، وہ تینوں بھی کر سکتے تھے، لیکن ابھی ہم صرف ایک کر لیے. اب یہاں پر دخلا فی بابل بیتی، دخلا فعل ہے اور اس میں فاعل بھی ہے وہ. یہ جو سو فعلیہ جملہ ہے اور اس کی خبر ہے باب البیت، اور فی حرف جر ہے، اور حرف جر ہے، اور بابی جو ہے سو یہ مجرور. خبر ہے کہاں سے؟ پہلے جملہ کیا ہے بولے آپ؟ فعلیہ جملہ ہے کیونکہ یہ فعل فعلیہ سے شروع. جملہ ہے، تو اس کو کبھی بھی اس کی خبر نہیں بولتے ہیں ہم انالیسس میں. فعلیہ خبریہ جملہ. ہاں چلیے، فعلیہ خبریہ جملہ ہے، لیکن اس فعل کی خبر نہیں ہوتی. ہاں، اسم کی خبر رہتی، فعل ہاں، کی تو خبر اس نہیں کا رہتی. کیا ہوتا؟ فعل کا کیا ہوتا؟ فعل کا فاعل رہتا. فاعل ہوتا، یا پھر فعل سے متعلق اس فعل کا اثر جس پہ پڑ رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول. تو مفعول. دخلا فعل ہے اور اس میں فاعل بھی ہے ہو، اور یہ فی جو ہے سو حرف جار ہے، اور بابی جو ہے سو مجرور، اور پھر بابل بیت جو ہے سو مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہ مفعول بھی رہتا. مفعول ہوتا ہے نا، کبھی عمر بھر نہیں ہو سکتا باب البیت. فاعل رہتا اس کا. فاعل عمر بھر تا حیات نہیں ہو سکتا. دخلا کا کیونکہ وہ جو فاعل ہے نا وہاں سے نکل کے ادھر باب البیت کی طرف ابھی اوپر آیا تھا نا، ویسے مضاف مضاف الیہ تو ہے، مگر باب البیت کیونکہ باب اسم ہے اور بیت بھی اسم ہے،
दो इसम मिलके एक ही चीज बन रही बाब अलबैत। क्या जिया तुम इनको समझा सकते हो? इसका मकाम समझाओ। जब हरफ जार आ जाता है ना, तो फिर आगे जो आने, सर ये फी बाबिल बैती है ना सर, वो बाबुल कह रही हैं तो मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है। तो जब हरफ जार आ जाता है तो फिर जो उसके आने वाला इस्म होता है जो मजरूर हो रहा होता है, तो वो जो मुरक्कब जारी बनता है जार, और वो जो मजरूर हो रहा होता है इस्म, वो मुताल्लिक होते हैं फेल के। वो ना उसका फाइल बनते हैं, ना हम उसे उसका मफूल कहते हैं, वो बनता है उसका मुताल्लिक। ये मुताल्लिक दखला। छोटी सी चीज है कि अगर फेल का कोई करने वाला है तो वो फाइल है, फेल का कोई असर किसी पे हो रहा है तो वो मफूल है। कतला दाऊदू जालूता, एक कातिल हैं वो दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, एक मकतूल है वो जालूता है, उसके ऊपर वो मफूल भी है और फाइल दाऊदू है। उन्होंने कत्ल किया जालूत को। ये शुरू शुरू में सारी चीज़ें हम कर चुके थे, वहाँ पर फेल फाइल मफूल हुआ। लेकिन जब हरफे जार होता है तो वो मुताल्लिक़े फेल होता है, मुताल्लिक़े फेल होता है। अब यहाँ ना कोई फाइल है ना कोई उसका मफूल है, बल्कि वो दाखिल हुआ। कहाँ दाखिल हुआ? बाबिल कहाँ बैत। फी बाबुल बैत। तो इसको क्या बोलेंगे आप? जा बाब- मजरूर, फी हरफे जार है, मजरूर क्या है? बाबी। बाबी मजरूर है, और बाबुल बैती मिला के मुजाफ मुजाफ इलैह हम्म, और मिलके पूरा क्या हुआ ये डब्बे का। अब जुमले की सेंटेंस एनालिसिस में क्या बोलेंगे फी बाबुल बैती को? अभी उसने कहा शाजिया ने, वो मुताल्लिक है दखला। हाँ मुताल्लिक़ दखला कहेंगे उसको। ठीक है, ये सेंटेंस एनालिसिस हम हर वक्त रोजाना तफसीर की क्लास में ये करते रहते हैं कि ये इसका कहीं भी कोई जुमला आता है, फेलिया खबरिया जुमला है, ये इसका फाइल है, और ये उसका मफूल है, या फिर जो है उसका फिर क्या आप है, कभी मफूल ये वो भी पूछ लेते हैं इसमें। मफूल जब फी आ गया तो सवाल ही नहीं है ना। ये आया खुद नहीं बोलना है मफूल को। मफूल बोलेंगे कब भाई? मफूल का सेंस क्या है तुम्हारे को? हम एक वो मिसाल दिया ना, हाँ वो खतला दाऊदा बोल के बोले आप मफूल उसमें औदा बोले तो खत्म हो गया सब। कतला दाऊद दाऊद के एराब क्या होंगे? दाऊद दाऊद, ये हूँ दाऊद के एराब में मरफू क्यों है दाऊद? क्योंकि वो खतला पहले आया, माजी में आया, सिंगुलर है, तो वो पेश आया दाऊद पे। माजी में है तो पेश आता, मुजारे में रहा तो कुछ और आता, अमर में रहा तो कुछ और। खतला के हिसाब से क्या है दाऊद का मकाम? फाइल है, फिर ये क्यों नहीं बोलते? कतला का फाइल है, ये फाइल है तो एक पेश फेल आता। है, इसका एक करने वाला है, ये काम करने वाला है। करने वाले को फाइल कहते हैं, फाइल कहते हैं। और फाइल के फाइल जो इसम बनता है वो हमेशा मरफू होता है। अब उसी एक फाइल है तो एक मफूल है, इस फेल का असर किसी पे पड़ा, वो किस पे पड़ा? जालूत पे पड़ा। जालूत के एराब क्या होंगे? जालूती। यस वेरी गुड। जालूती हो गया, क्या अंधापन है, जालूती हो जाता, कैसा हो जाता? कोई मुजाफ ने मुजाफ नहीं। जालूत संसार को समझा, उसको जालूत क्या है?
جالوت مفعول بھی ہے تو وہ جالوتا ہو جاتا. مفعول ہمیشہ منصوب رہتا، فاعل ہمیشہ مرفوع رہتا. ایسا جالوتی کا کو بول رہے ہیں یا کون سی وہ چیز نہیں ہے؟ کیا ہونا چاہیے جالوتی کے واسطے؟ کوئی مضاف علیہ ہونا، کوئی جار مجرور ہونا. فاعل کو پیش آتا، مفعول کو زبر آتا. مفعول زبر اس کو کیا بولیں گے؟ مفعول بولیں گے. قتل مفعول کا اثر ہو رہا ہے، مفعول. مفعول جس کے اوپر فعل کا اثر ہو، فعل جس کے اوپر کیا جائے اس کو مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے ابھی 2 کلاس باقی ہے، اس میں ہم کو بہت سا کام جتنا کر سکتے ہیں کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ کلاس میں ہم یہ اس کے تھوڑا ایڈوانس کا کریں گے. اس کے اندر کچھ ایڈوانس چیزیں بھی ہیں. اب تک جتنے ڈیفینیشن کیے ہم مرکب اضافی کے 2 یا 3 پوائنٹ ہیں، وہ ہم اور سیکھیں گے. وہ سب کے لیے، پرانے لوگوں کے لیے بھی کچھ نئی باتیں رہیں گی اس میں. اس کے بعد دوسرے مرکبات لے کے اس کو ہم دھیرے دھیرے جتنے کر سکتے ہیں انشاءاللہ 2 اور کلاس میں کریں گے. Did you learn some very basic things today? جی سید صاحب، سیکھا آج ہم نے. ریوائز کرتے رہو، تھوڑا دیکھو. اور یہ ساری چیزیں آج ہی بس پڑھ کے ختم ہونے کی نہیں ہے، روز تفسیر میں ان تمام چیزوں کا ریویژن ہوتے رہتا ہے. قرآن کی تفسیر میں یہ قرآن سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے جس کو ہم اس کے بیسک پہلے سیکھ لے رہے ہیں، اس کے بعد اس کا اپلیکیشن تفسیر میں ہوتا ہے انشاءاللہ. چلیے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ، جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کو ذہن نشین فرما دیجئے، ہماری دلچسپیوں کو بڑھا دیجئے اور ہم کو سیکھنے کا شوق عطا فرمائیے. اس آپ کے کلام کو سیکھنے کے لیے جس ذریعے کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے آسان بنا دیجئے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سر.